بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گوہر بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے عمران خان کے اوپر باقاعدہ طور پہ پن پوائنٹ کر کے کرپشن کا، اربوں روپے کی کرپشن کا الزام لگایا ہے، اور عمران خان جو ہیں وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں لیکن ان کی جان کو خطرہ ہے، یہ باقاعدہ طور پہ لاہور کی انتظامیہ نے بتایا ہے۔ اور بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ لندن کی کرنے چلے گئے ہیں۔ کیا معاملہ ہے، اس سارے ایشو کے اوپر بات کریں گے، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ جو بلاول بھٹو صاحب گئے ہیں نا، اس کے بعد یہاں پر جو یوتھیے ہیں اور جو یعنی وہ ہوتے ہیں نا کہ گلاں جو گالاں کڈن والے لوگ، وہ جناب شروع ہو گئے ہیں کہ لو جی پھٹ پی گئی، یہ حکومت نہیں چلے گی۔ آج عمران خان نے بھی کہا ان سے معاملات نہیں سنبھل رہے، بہت جن کہ تو سنبھالے وہ بھی اسی ویکھ لینے ایتے، یہ جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے نا انہوں آیا تو 3.5 سال بیٹھا رہے ہیں، وہ کی کیتا ہے۔ بٹ اینی وے یہ جو ہے اپنا بلاول صاحب وہ گئے ہیں، اور آج یعنی کل رات کو، جو کل گزر گئی ہے، اس رات کو شیری رحمان صاحبہ، نوید قمر صاحب اور قمر زمان کائرہ صاحب بھی جو ہیں وہ بلاول صاحب کو جوائن کریں گے، اور ان کی اگلے 1-2 روز میں ملاقات ہے جو ہیں اپنا نواز شریف صاحب ان کے ساتھ۔ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ انہوں نے ایک تجسس بڑھا دیا لوگوں کا، اور اس کے اوپر گفتگو شروع ہو گئی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہے یہ جو ہے نا یہ کمپنی نہیں چلے گی، لیکن میری جو بات ہوئی ہے اس میں مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ پائے نا کمپنی کوئی نہیں، پہلی غلط ہے سیاسی جماعتیں ہیں، اور سیاسی جماعتوں کی اپنی جو ہے نا ایک مطلب ان کا بیانیہ ہوتا ہے، اور ان کو جب ساری اکٹھی ہو کے بیٹھتی ہیں تو پھر ان کے بیانیے کو ایک سطح پر، ایک نقطے پر اکٹھا کرنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن سیاسی لوگ یہ کام کر لیتے ہیں۔ بہرحال بلاول صاحب جا رہے ہیں، میرے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ بلاول صاحب وہاں پر جو نواز شریف کے ساتھ ملاقات کریں گے، وہ اس ملاقات میں صدر کہ جو ایشو ہے کہ صدر کون ہوئے گا وہ جی اگلا، اصل بات جو ہے وہ مجھے پتہ چلی ہے وہ یہی ہے کہ صدر کون ہوئے گا وہاں پر، اور اس کے لیے گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو کہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ جو پہلے طے کیا گیا تھا، جیسے اختر مینگل صاحب کے ساتھ جو معاملات طے ہوئے تھے، یا ANP کے ساتھ جو طے ہوئے تھے، یا محسن داوڑ کے ساتھ جو طے ہوئے تھے، ان معاملات میں پیپلز پارٹی گرنٹر کے طور پر سامنے آئی تھی، تو وہاں پر ہو گئی سر فائرنگ دونوں سائڈ پہ، یعنی یہ KPK والی سائڈ پہ بھی معاملات گڑبڑ ہوئے، اور جو ہے اپنا بلوچستان والی سائڈ وہاں پر بھی گڑبڑ ہوئے۔ اختر مینگل صاحب نے بڑا شدید اس پر احتجاج کیا، محسن داوڑ صاحب نے بڑا احتجاج کیا، لہٰذا معاملہ جو ہے وہاں پر ہو گیا گڑبڑ۔ وہ کہتے ہیں جناب انکوائری وہ شہباز شریف جو ہے وہ بیچارے کوئی اتنی صلاحیت نہیں ہے اس گل کا ڈیسیژن لین لی، ایک بات تو یہ ہے، لہٰذا نواز شریف صاحب کے پاس وہ گئے ہیں دوبارہ جو بلاول صاحب ہے کہ جناب اس معاملے پہ بھی دیکھیں، اور صدر کون ہوگا یہ اہم بات ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان سے کہا گیا تھا کہ جناب صدر مولانا صاحب ہوں گے، اور جو پیپلز پارٹی ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب وزیر اعظم تہاڈا ہے تو صدر ساڈا ہے، ساڈے بندے نوں صدر بناؤ، ہو سکتا ہے آصف زرداری صاحب صدر کے طور پہ سامنے آئے۔ تو یہ ساری گفتگو ہے جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں، لیکن یہاں پر گفتگو جو ہے وہ کرنے والے گلاں کڈن والے، وہ جڑی ہوندی نا محلے چ کمیٹیاں کھان والی مائیاں، ان کی طرح کی گفتگو کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ٹویٹر کے اوپر یوتھیے بہت بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے رولا پایا جناب کہ مریم نواز شریف جو ہے نا وہ جناب ان کی پریزنس جو ان کے PM ہاؤس میں ہے، اور وہاں سے ان کی تصویریں آنا، ان کی ویڈیوز آنا، وہ پیپلز پارٹی کو کافی تنگ کر رہی ہیں، اور پیپلز پارٹی سمجھتی کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ چونکہ ان کی اپوننٹ ہیں اس لیے وہ آ کے وہاں پہ یہ کام کر رہی تھی، ان کو روکا جائے۔ اچھا یہ ایک اس طرح کی بات ہے جدہ کوئی نہ سیر ہے، نہ پیر ہے، نہ منہ ہے، نہ متھا ہے، پتہ نہیں کتوں جن پہاڑوں لتھا ہے، اس طرح کا ایک سین ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، میری بڑے ذمہ دار لوگوں سے بات ہوئی اس کے اوپر، وہ کہتے ہیں ہمیں ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور یہ ساری گفتگو جو ہے ایویں کیتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ مریم نواز شریف صاحبہ جتنی ایکٹیو ہوں گی اتنا اچھی بات ہے، ہر سیاسی لیڈر کا حق ہے کہ وہ سیاسی طور پر ایکٹیو ہو۔ انہوں نے کہا سانتے عمران خان دے ایکٹیو ہوتے اعتراض کوئی نہیں، تو مریم نواز دے ایکٹیو ہوتے سی کل ہی اعتراض کرنا ہے، مطلب وہ عقل کی بات کرے نا، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل فضول بات ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ہاں ہمارے کچھ معاملات پینڈنگ ہیں اس حکومت کے ساتھ، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو وعدے وعید کیے گئے تھے اور جو
ہم جن ساتھیوں کو لے کر آئے ہیں اور وہ ہماری زبان کے اوپر ہیں ان کو جو ہے پہلے وزیر بنایا جائے اور اس کے بعد بلاول صاحب بھی حلف لے لیں گے. کوئی ایسی بات نہیں, بلاول صاحب ضرور حلف لیں گے, بلکہ مجھے تو یہ باقاعدہ طور پر کہا گیا کہ بلاول صاحب جب وہاں سے واپس آئیں گے تو اس کے بعد وہ حلف لیں گے. اچھا, اب پیپلز پارٹی کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ وہ بلاول صاحب تو گئے ہیں اور جو شیری رحمان صاحب ہیں وہ بھی گئی ہیں اور قمر زمان کائرہ صاحب بھی گئے ہیں, نوید قمر صاحب بھی گئے ہیں. سوال یہ ہے کہ خورشید شاہ صاحب کیوں نہیں گئے؟ دوسرا سوال یہ کہ آصف زرداری صاحب کیوں نہیں گئے؟ ان دونوں کے نام سر ای سی ایل میں ہیں ابھی تک. یعنی میں آپ سے عرض کروں کہ آصف زرداری صاحب کا نام تحریک انصاف کی حکومت نے ای سی ایل میں ڈالا تھا اور خورشید شاہ صاحب کا بھی نام جو ہے وہ ای سی ایل میں ڈالا گیا تھا. ابھی چونکہ آج یہ ایک پہلا اجلاس ہوا ہے, سوری آج سے مراد ہے کل ایک پہلا اجلاس ہوا ہے, معذرت چاہتا ہوں وہ آج جی نکلی جاندہ منہ چوں, تو وہ کل ایک پہلا اجلاس ہوا ہے تو اس میں ابھی یہ ڈیسیژنز نہیں ہوئے. لیکن زرداری صاحب کا جانا اگر وہ چلے جاتے نواز شریف سے ملنے کے لیے تو بھائی نے گل بہت جڑی نا ہور بمب ہو جانی سی. اور پھر یہ بھی بات آپ ذہن میں رکھیے کہ دونوں ایک ٹاپ لیول کے لیڈر ہیں اور ان کے درمیان جو زرداری صاحب کا چل کے جانا نواز شریف کے طرف وہ میسیج ذرا ڈفرینٹ جاتا تھا. زرداری صاحب کی جو پارٹی ہے اس کے اندر پہلے ہی کوئی اچھا وہ مطلب تاثر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر حکومت نہیں بنانی چاہیے, ہم نے کل کو ان کے خلاف الیکشن لڑنا ہے. اب زرداری صاحب نے چونکہ ایک ان کا موقف یہ ہے کہ ہم نے ایک وسیع تر قومی مفاد کے تحت یہ الائنس کیا ہے تو لہٰذا یہ ضروری تھا اور ہمیں آئین بچانا تھا, ہمیں جمہوریت بچانی تھی, ہمیں عمران خان کے فاشسٹ رویے سے اس ملک کو قوم کو بچانا تھا, اس لیے ہم کٹھے ہوئے ہیں. ان کی اپنی لاجکس ہیں. ان یہ جو ورکر ہے یہ سارے نون لیگ دے بالکل مد مقابل کھلو کے لڑنے والا بندہ ہے. مطلب 133 میں باقاعدہ طور پر دو بدو لڑائی بھی سی انہوں نے کارکنوں کی آپس وچ, لہٰذا یہ ایک معاملہ اپنی جگہ پہ ہے. اب اس صورتحال میں اگر آصف زرداری صاحب نواز شریف سے ملنے کے لیے چل کر چلے جاتے پائے نا تو پھر پیپلز پارٹی کا ورکر کا مورال بڑا ڈاؤن ہو جانا سی. یہ دیکھیں یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو ورکر ہے اس کا مورال اپ رہے, لہٰذا اس بات کو بھی مد نظر رکھے. لیکن بلاول صاحب کے جانے سے بھی لوگ کوئی اتنے خوش نہیں ہیں, مطلب کہ ان کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا. ان کا خیال ہے کہ کائرہ صاحب چلے جاتے, یہ نوید قمر صاحب چلے جاتے, شیری صاحبہ چلی جاتی تو بات اس طرح بھی ہو سکتی تھی. لیکن بلاول صاحب نے جانا خود ضروری سمجھا کیونکہ معاملہ ذرا سیریس ہے اور سیریس معاملہ جو ہے اس کو اس انداز میں ہے کہ نوی حکومت بنی ہے تو پہلی گھڑی تے پہلا پھا مطلب وہ ٹری بھی نہیں پراپر تو اسی ٹائم جڑا نا سائیکل دی چین لے گئی, یہی بات ہے نا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جناب اس معاملے کو سنجیدگی سے طے کرنے کی ضرورت ہے اور جو وعدے کیے ہوئے ہیں ان کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. بٹ اینی وے یہ معاملہ سیاسی جماعتوں میں چلتا رہے گا. اتنے بڑی سیاسی جماعتیں نے پائے نا تو انہوں نے چھوٹی موٹی جڑی نا ٹوٹ بھج لگی رہے گی, اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو کرنے والے ہیں, جو کرانے والے ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہم غیر سیاسی ہیں, اس کی طرف سے ٹھنڈی ہوا نے پائیں. ان کی طرف سے اس لیے ٹھنڈی ہوائیں ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاست انہوں نے کرنا ہے اور سیاستن جانے تو انہوں کا کام جانے, اسی وچ کوئی نہیں بڑھنا. تو جب تک ادھر ٹھنڈی ہوا آئے نا تو اس اتحاد کو کچھ نہیں ہوتا. میں سچی بات تو ہے وہ مجھے لگتا ہے ایسے ہی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ مریم نواز شریف صاحبہ ایکٹیو ہوئی ہیں اور وہ 2 دن بعد یعنی ہفتے والے روز آج 2 دن بعد ہفتے والے روز وہ جا کر اکاڑا میں ایک بہت بڑی ریلیز بڑی واہ ساری وڈی ریلی سے خطاب کریں گی. اور جو میں نے آپ کو پہلے ایک دن کو 2-4 روز پہلے خبر دی تھی کہ نواز شریف نے حکم دیتا ہے کہ مریم صاحبہ جو ہے وہ ادھر عمران خان جلسے کرے تو اتنے مریم نے جلسے کرے گی, ریلیز کرے گی. تو مریم صاحبہ اس کے لیے ایکٹیو ہو گئی ہیں. لیکن وہ صرف اس پہ ایکٹیو نہیں ہوئی, انہوں نے ایک باقاعدہ الزام لگا دیا اور یہ پہلی دفعہ ہے. پہلے تو ہوتا تھا نا کہ کروڑوں روپے کی کرپشن جی, اربوں روپے کی کرپشن جی, یعنی کوئی فگر نہیں آتا تھا. فرسٹ ٹائم ہوا ہے مریم صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ 6 ارب روپے کی کرپشن رشوت کی مد میں لی گئی, رشوت کی مد میں لی گئی ہے عمران خان پر. انہوں نے یہ الزام لگایا. انہوں نے کہا بہت جلد یہ سارا کچھ سامنے آئے گا اور جو ہے نا ہر بندہ جو بڑا ایماندار بنے ہیں نا, مطلب انہوں نے کہنا ہے انہوں نے منہ تو میں نقاب لا دیں گی پھڑ کے. اب 6 ارب روپے کی کرپشن ایک فگر ہے جو انہوں نے دے دیا ہے. اب اس پہ اگر سوچا جائے تو رشوت کی مد میں کہہ رہی ہیں تو رشوت عمران خان نے ڈائریکٹ پڑھی,
یا وہ جو پہلے الزام لگاتی رہی مریم صاحبہ کہ فرح خان صاحبہ جو بشرا بیگم کی، جو عمران خان صاحب کی بیگم صاحبہ ہیں، ان کی فرسٹ فرینڈ ہیں یا سیکٹری ہیں یا جو بھی وہ ایک شخصیت ہیں بڑی، ان کا چرچا ہے، تو وہ یہاں پر پنجاب میں بیٹھ کے عثمان بزدار سے لیتی رہی ہیں. پوسٹنگ ٹرانسفرز کی باتیں ہوتی تھیں کہ 5 کروڑ ڈی سی لگتا ہے، 8 کروڑ یہ پتہ نہیں کمشنر لگتا ہے، اس طرح کی باتیں جو ہوتی تھیں. شاید وہ معاملہ ہو. 6 ارب روپیہ ایک فگر ہے اور رشوت کے طور پہ لیا گیا. تو یہ مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں، ان کے پاس کوئی نہ کوئی ثبوت ہوگا، لیکن وہ انتظار کرتے ہیں وہ کب سامنے آتا ہے. مگر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے. میرے ایک دوست ہیں، ان کے بڑے تعلقات تھے جناب یہ بزدار گورنمنٹ میں. تو نوی بزدار گورنمنٹ بنی تھی تو ادھے جناب ایک ٹرانسفر تھی. وہ ایک صاحب ہیں، وہ ہمارے مشترکہ دوست تھے، ایکسین لیول کے آدمی ہیں. انہوں نے کہا یار میری ذرا پوسٹنگ کروا دے، میں ویلا بیٹھا، میں نے شباز شریف نے کھڑے لین لائی رکھے ہے، ای وی من کھڑے لین لایا ہے. تو انہوں نے کہا 50 لاکھ روپے لگے گا، اور جو صوبے کی سب سے بڑی منصب پر فائز شخصیت ہے نا، وہ خود آپ سے لے گی، میرے ساتھ چلے تو لے لے. یہ وہ بات ہے جو میرے بالکل سامنے کی بات ہے. مطلب یہ کوئی بات میں نے کسی سے نہیں سنی ہوئی، یہ میرے سامنے اس بندے نے بات کی. تو جو ہمارا مشترکہ دوست ہے ایکسی، انہوں نے کہا بابو جی میں تو 50 لاکھ کیا، میں تو سر کسی نے مطلب چاہ کا کافی پیا سکنا، وہ بھی اتوں لے کے سامنے باہر نکلنا ریگل دے اتنے جڑا کھوکھا لگا اتوں چاہ لے کے پیا سکنا، میں تو کدی کمائی ہی نہیں. تو اس طرح وہ پوسٹنگ نہیں ہو سکی تھی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں اگر اس وقت چلتی آ رہی تھی اور پھر مریم صاحبہ نے اور بلاول صاحب نے یہ بات کی ہے تو کچھ تو ہے سر. مطلب ایسا نہیں ہے دھواں ایویں نہیں اڑتا، کتے نہ کتے اگ لگی ہوتی ہے تو دھواں اڑتا ہے. اس طرح کی صورتحال میں مریم صاحبہ کا 6 ارب روپے کی فگر دینا جو ہے نا، یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے. بہرحال عمران خان صاحب جلسہ کر رہے ہیں سر، اور عمران خان صاحب کے جلسے کے لیے جو ڈی سی لاہور ہے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی عمران خان جو ہے نا اس کی جان کو ایک خطرہ پائیں. تو بہتر یہ ہے کہ وہ جلسہ جو ہے نا اس پر ویڈیو لنک پہ خطاب کرے، آپ براہ راست نہ آئیں. اچھا میں اس بات کو ویسے ایک مطلب صرف نظر سے بھی کام لے سکتا تھا، اس لیے کہ عمران خان صاحب ایک فگر تو ہیں اور ہر مشہور آدمی کی زندگی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے. یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا ایشو ہے، بلکہ فرسٹ ورلڈ کا بھی ایشو ہے. اور عمران خان تو ظاہر ہے وزیر اعظم رہا، پائن پاکستان کا سلیکٹڈ ہی صحیح، لیکن وزیر اعظم تو رہا ہے نا. تو ان کی کال پہ لوگ باہر بھی نکلتے ہیں. یہ بھی اب کوئی بندہ کہے کہ نہیں نکلتے تو بھی جھوٹ گل ہے. مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میں نے ڈی سی کی بات کو اس لیے سیریس لیا کیونکہ اس سے پہلے شیخ رشید صاحب جو وزیر داخلہ رہے ہیں، وہ وزیر داخلہ ہوتے ہوئے بھی اور وزیر داخلہ جب وہ نہیں رہے تب بھی یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس کی رپورٹس ہیں کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے. میں خود اس بات پر ان پہ اعتراض کرتا رہوں کہ یار خطرہ ہے تو یہ تو طالبان کا بھائی ترجمان سی، یہ تو خطرہ کیوں ہو سکتا ہے. مطلب پی ٹی آئی جو ہے اس کو لوگ کہتے رہے کہ یہ مطلب پاکستان تحریک انصاف ٹی ٹی پی ونگ ہے، ٹھیک ہے. یہ مطلب ان کا باقاعدہ طور پہ الزام ہوتا تھا. یہ سارے سیاسی مخالفین لگاتے تھے. لیکن اب ڈی سی لاہور، اب دیکھیں نا حکومت تو ان کی نہیں رہی، اوپر وزیر اعظم جو ہے وہ شباز شریف آ گئے ہیں، تھلے فی الحال حکومت کی رہی ہے، کوئی نہیں سمجھ آ رہی. اس لیے کہ پتہ نہیں اب وہ وزیر اعلیٰ ہیں کہ نہیں ہیں. اگلا جڑا منتخب ہویا وہ حلف نہیں ہو رہا، عثمان بزدار نو پھر بحال کران ٹرپے نے. یہ ایک عجیب سی کھچڑی ہے. تو ابھی حکومت کس کی ہے یہ پتہ نہیں، لیکن ڈی سی لاہور کی طرف سے یہ کہنا کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے، اس کو صرف ایک یعنی جلسہ ٹالنے کے لیے نہیں کہا جا سکتا. اس لیے کہ اس سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ باقاعدہ طور پر اب وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے یہ بیان جاری کیا تھا کہ انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق عمران خان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن ڈی سی کہہ رہے ہیں کہ خطرہ ہے. تو اب یہ ایک معاملہ ہے. بہرحال خان صاحب کی جو ہے وہ جان کی کم از کم حفاظت ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو گیا، کوئی ایک ایسا سلسلہ ہو گیا تو پھر نتیجہ جو ہے نا وہ پہلے ہم بڑے پھٹ وجے نے سر ساڈے ملک دے اوتے، تے عمران خان دا پھٹ جڑا نا وہ ایک نواں پھٹ وجے گا. لہٰذا خان صاحب کے چاہنے والوں کو بھی اور جو ان سے نفرت کرتے ہیں ان کو بھی، ان کے سے بھی میری درخواست ہے کہ خان صاحب کی جو سیکیورٹی ہے اس کو انشور کیا جانا چاہیے. وہ سابق وزیر اعظم ہے، سیاسی اختلاف ہوا ہے، نظریاتی اختلاف ہے، انتظامی اختلاف ہے، وہ سب اپنی جگہ پر ہے. لیکن عمران خان کی یا ان کے جو مطلب اس لیول کے جو جتنے بھی لیڈرز ہیں، ایون پرویز لائی یار اسپیکر رہے ہیں، ابھی بھی ہیں ویسے تو ڈپٹی وزیر اعظم رہے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں، ان کی سیکیورٹی بھی جو ہے نا ان کو بھی سخت رکھنا چاہیے. کیونکہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ جو ہے وہ پاکستان میں بہت سارے مسائل کو اور بہت ساری چیزوں کو گڑبڑ کر دے گا.
پہلے جو ہم گڑبڑ ہوئی ہے بے نظیر بھٹو کی شہادت کی وجہ سے وہ حیت کر جڑے نا وہ زخم سلے نہیں ہیں تو ایک نواں زخم نہ لگ جائے ایس کر کے میں کہنا کہ عمران خان کو اپنی سیکیورٹی کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے. یہ جلسہ جلسہ تو ہوتا رہے گا خان صاحب تہاڈے کہن دے اوتے لوکی ویسے ہی نکل آندے سڑکاں تے تے ویڈیو لنک تے خطاب کر چھڈو. ویسے بھی تہاڈی جیڑی پرسنل پریزنس ہے وہ لوگوں کو کہڑا تھی ہر ایک جا کے ہاتھ ملاتے جہاں بندہ نیڑے آدھا کو سنو مار دیں. تو لہٰذا آپ ویڈیو لنک سے خطاب کر دیں. لوگ تھے ویسے ہی دیوانے نے جہے تھے دیوانے ہیں جہے زومبیز ہیں جن کے یوتھی ہیں وہ آپ کے دیوانے ہیں وہ آپ کو دیوتا بنا کے رکھا ہوا انہوں نے. تو دیوتا دی تو بھائی نے مورتی بھی پوجی جاتی تھوڑی تو چلتی پھرتی فوٹو آ جائے گی ویڈیو لنک پہ. میرا تو یہی خیال ہے کہ خان صاحب کو اپنی سیکیورٹی کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن کرپشن کے الزام مریم صاحبہ نے لگائے ہیں اور وہ ایکٹیو بھی ہو رہی ہیں اب عمران خان کے مقابلے میں. اب دیکھتے ہیں کہ جو ہے اپنا اکاڑے میں ریلی وہ کتنی بڑی ہوتی ہے. نون لیگ کا حکومت آنے کے بعد مریم نواز شریف کی لیڈرشپ میں ایک پہلا بڑا امتحان ہے. اگر اس میں وہ کوئی بڑی ساری تعداد لوگ لے آئے تو پھر تو بات بنے گی. تو جب ماڑی موٹی ریلی کرنی ہے تو پھر بھاویں نہ کرو. میرا تو یہی خیال ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو میرے کسی خیال سے کسی بات سے اتفاق نہ ہو لیکن جس بات سے بھی اتفاق ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں لکھ دیجیے گا مگر ڈیسینسی کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے میلاد.